اس لیے عمران خان کہتا ہے کہ اس ملک کو جنگل کا قانون بنا دیا گیا ہے اور اس جنگل میں ایک بادشاہ ہے جو اپنے وائسرائے کے ذریعے یا اپنے کارندوں کے ذریعے یا اپنی کٹھ پتلیوں کے ذریعے امور مملکت چلا رہے ہیں، جس کے ذریعے آپ کا جو 25 کروڑ عوام ہے وہ آج معاشی تباہی سے دوچار ہے۔ جو زرداری اور شریفوں کی پی ایم ایل این کی ایکسٹینشن تھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے آنکھوں کے تارے تھے جو آج بھی آپ کے پاس یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں موجود ہیں، انوار کاکڑ کو، فیصل واڈا کو اور محسن نقوی کو مجھے بتائیں کنہوں نے اپوائنٹ کیا، کنہوں نے الیکشن جتوایا؟ اگر یہ ان کے بقول ناپسندیدہ تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے تھے، تو ان کو نامینیٹ کیوں کیا تھا اس وقت آپ نے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے لیے؟ اور آج آپ کی کیبنٹ کے وہ ممبر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج انصاف کے اوپر جتنا بڑا داغ اور دھبا لگ چکا ہے، آج آپ نے دیکھا کہ ساری رپورٹس پڑھی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ معزز 6 جج صاحبان جنہوں نے یہاں خط لکھا ہے، اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے، ماتحت عدلیہ کے اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یہاں خط لکھا ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ پشاور ہائی کورٹ نے یہاں خط لکھا ہے۔ یہ وہ انڈیکیشنز دی ہیں کہ آج بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز مجھے بتائیں، اگر ججز کے رشتہ داروں کو وہ ہراس کر سکتے ہیں، اگر ان کو دھمکیاں دے سکتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو اغوا کر سکتے ہیں، ججز کو اپنے آفیسز میں بلا سکتے ہیں، ان کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اور ان کی فیملیز یا ان کے گھر بیڈ رومز میں جا کر کے کیمرے لگا سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں یہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز ان کی کیا مجال تھی کہ ان کے سامنے وہ سٹینڈ کرتے۔ اور اسی طرح میں شدید مذمت کرتا ہوں پچھلے ایک ہفتے سے جس طرح جسٹس ستر من اللہ اور جس طرح جسٹس بابر ستار کی خلاف جو موومنٹ چلائی جا رہی ہے اور جو ان کے فیملی کے ان کے جو وہ کاغذات یا کوئی بھی ایسے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس پبلش کیے جا رہے ہیں، یہ سوائے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریاستی اداروں کے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج بھی میں اسٹیبلشمنٹ کو وارن کرتا ہوں کہ آپ آئین اور قانون کی پاسداری میں آ جائیے۔ یہ عوامی انقلاب جو 8 فروری کو آیا تھا اس کو مان لیجئے، اس ملک کو جنگل کا قانون مت بنائیے، جو کہ 25 کروڑ عوام آج اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، لیکن اس فیصلے سے آپ اختلاف کریں گے، زور زبردستی کریں گے، تو جوانوں کے، نوجوانوں کے اور عوام کے نظریات ڈنڈے کے زور سے نہ ماضی میں کبھی تبدیل ہوئے ہیں نہ آئندہ کبھی تبدیل ہوں گے۔ اور دوسری اور آخری بات وہ یہ کہ میں آج یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس پہ فل کورٹ بنائیے تاکہ لوگوں کو، ججز کو تو ملنا ہی ملنا ہے انصاف، تاکہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق کے محافظ ججز ہیں جب وہ سٹرانگ ہوں گے، ججز انڈیپینڈنٹ ہوں گے، تو لوگوں کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ یہ بتائیے کہ سر کہ آپ 8 فروری کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اس الیکشن پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، اور وہی الیکشن کمیشن آپ کے انٹر پارٹی الیکشن پر تیسری مرتبہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے الیکشن درست نہیں کرائے تو آپ بتا دیں آپ کے خلاف کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ نے تو ہمیں 2 دفعہ سزائیں دے دی نا، 2 دفعہ سزا دے دی نا، تمہارے کیا خلاف کیا سزا ہونی چاہیے؟ دوسرا سوال ان سے میں کرتا ہوں کہ آپ الیکشن کی نائٹ کو 8 فروری کو پورے میڈیا نے دکھایا، آپ 12 بجے سے رات 3 بجے تک کہاں رہے؟ اس کا جواب مجھے آپ دے دیں، اور جب تک آپ وہ جواب نہیں دیتے اس وقت تک آپ کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اور جتنا اس وقت پاکستان کی تاریخ میں متنازع ترین یہ الیکشن کمیشن ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ چیف جسٹس صاحب، پاکستان کی ایکسٹینشن کی بات کہ آپ ایک طرف
پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں، حالانکہ آپ کا 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، مگر آپ ہمارے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں تو پبلک لوگوں میں یہ تاثر جائے گا کہ ان خدمات کے سلسلے میں آپ اپنی ایکسٹینشن لے رہے ہیں، لہٰذا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایسا کام نہ چیف جسٹس صاحب کو کرنا چاہیے، نہ اسی پارلیمان کو ایسا فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ماضی میں غلطی کی ہے توسیع دے کر؟ بالکل توسیع نہیں دینی چاہیے تھی، توسیع دے کے بالکل غلطی کی ہے باجوہ صاحب کی، اور یہ عمران خان صاحب نے اس بارے میں آلریڈی اپنی وضاحت پیش کر دی تھی۔ محمد رضا صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ وہ استعفیٰ دیں گے اور سب سے پہلا وہ استعفیٰ ہوگا خان کی رہائی کے حوالے سے، کیا پاکستان تحریک انصاف استعفیٰ کی طرف جائے گی؟ اگر جائے گی تو کیا سیاسی بحران مزید نہیں بڑھے گا؟ دیکھیں اس وقت تک ایسی کوئی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے، یہ حامد رضا صاحب کی اپنی ذاتی پروپوزل تھی، اور وہ پروپوزل ابھی تک نہ انڈر ڈسکشن آئی ہے نہ اس کے اوپر کوئی بحث و تمیز ہوئی ہے۔ شکریہ۔ مذاکرات کا عمل کب شروع ہونے کا ہے؟ کوئی مذاکرات نہیں جب تک کہ یہ کٹ پتلی اپنا اقتدار نہیں چھوڑتے۔ کیا چل رہا ہے؟ عام آدمی کا کیس میں جو جج صاحب کے لیے دیکھیں عام آدمی کس کے پاس جاتا ہے؟ عدلیہ کے پاس جاتا ہے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ اگر وہ جج کسی آئی ایس آئی کے ایجنٹ سے یا ان کے کسی کارندے سے پوچھ کے فیصلہ کرے گا، مجھے یہ بتا دیں آزادی کہاں رہی پھر؟ دوسری بات، ججز نے لکھ کے دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ججز پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، لہٰذا عمران خان چونکہ ایک پاپولر لیڈر ہے، اس نے اس ملک کو معاشی استحکام دیا اور آگے اس ملک کو حقیقی آزادی دلانی ہے، مافیا سے نجات حاصل کرانی ہے، اس لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ ججز کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے تاکہ عمران خان کے خلاف فیصلے لیے جا سکیں۔ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آج آپ کی آدھی آبادی سطح غربت سے نیچے چلی گئی ہے، اور آگے یہ کہا گیا ہے کہ اگلے سال تک 1.5 کروڑ لوگ مزید سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح آئی ایم ایف نے جو لیٹسٹ رپورٹ سبمٹ کی ہے اس کے مطابق آپ کے ملک کو جنگ زدہ ملکوں میں شامل کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں نظام انصاف نہیں ہوتا، جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جس ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی، وہ جنگل کا قانونی ہو سکتا ہے، وہ جنگل کا معاشرہ ہو سکتا ہے، وہ تہذیب یافتہ قوم کا معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی تہذیب یافتہ معاشرے میں، کسی بھی جمہوری ملک میں ایک ووٹ کی طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے یہاں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ آپ سب میرے دوست گواہ ہو، میڈیا کے دوستوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خواہ وہ سوشل میڈیا ہے، میں اس کو وبا نہیں کہتا، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو جس نے 8 فروری کو سچ دکھایا اور پی ٹی آئی 180 سے زائد سیٹیں جیتنے کے باوجود آج ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا حلقہ یہ حلقہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پیچھے یہاں میرا پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پریزیڈنسی پرائم منسٹر ہاؤس ڈپلومیٹک انکلیو کے ملازمین نے بھی ووٹ ڈالا۔ آپ کسی سے جا کر پوچھ لیں، بہت بھاری اکثریت سے وہاں سے بھی میں جیتا، پورے اسلام آباد سے، دیہات سے بھی، شہر سے بھی 1,05,000 ووٹ لیا، لیکن کٹ پتلیوں کو یہاں ایوان میں بھیج دیا گیا۔ اسی طرح تینوں حلقے، اسی طرح پنجاب، اور اسی طرح کراچی، اسی طرح باقی حلقوں میں۔ پرسوں ہم نے کراچی سے سکھر تک ٹرین مارچ کی عمران خان کی رہائی کے لیے، جتنا بہترین ریسپانس سندھ کی دھرتی نے ہمیں دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان کے لیے محبت پورے پاکستان میں موجود ہے، اسی طرح اندرون سندھ بھی موجود ہے۔ آج سندھ کی دھرتی بھی حقیقی آزادی کی جد و جہد میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ میں سندھ کی دھرتی اور سندھ والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح وہ نکلے، آج جس طرح غلامی اور جبر اور ظلم کا نظام قائم کر رکھا ہے زرداری مافیا نے سندھ میں خصوصاً، اسی طرح شریف فیملی نے
यहाँ पंजाब में जो जुल्म का बाजार कायम कर रखा है, इन दोनों की हम शदीद मजम्मत करते हैं। और आज बजा तौर पर जो सूरत हाल दरपेश है, स्पेशली सिंध और पंजाब में, वो किसान जिसकी कीमत, जिसकी लागत ही तकरीबन 4,000 रुपये मन के हिसाब से पड़ती है, आज 3900 3900 तय करने के बावजूद पूरे सिंध में और पूरे पंजाब में किसी भी किसान से वो ख़रीदारी 3,000 रुपये में भी नहीं हो रही। ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है और इस करप्ट टोले की मिली भगत है। और वो जो अफलातून लेकर आए थे, जो एक्सटेंशन थी, पंजाब की हुकूमत हो, फेडरल की हुकूमत हो,